السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم سبق نمبر 2 اردو کلاس 9 پڑھا رہے ہیں، مرزا غالب کے اعداد و فصائل۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اصل مین چیز ہوتی ہے وہ ہے کسی بھی مصنف کا تعارفی خاکہ۔ جب تک تعارفی خاکہ ہم نہیں بتائیں گے تو بچے بالکل اس سبق کو نہیں سیکھ سکیں گے۔ ان کو کیا پتہ یہ سبق کس نے لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، لکھنے کی وجوہات کیا تھی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو مولانا الطاف حسین علی کا تعارفی خاکہ پڑھائیں گے۔ مولانا الطاف حسین علی سن 1837 کو پیدا ہوئے اور ان کا پیدائشی مقام پانی پت ہے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عزیز بخش ہے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی اور کون سی حاصل کی؟ ابتدائی تعلیم انہوں نے پانی پت سے ہی حاصل کی، اور جو عنوانات تھے ابتدائی تعلیم کے، قرآن مجید کا ترجمہ قرآن مجید میں واضح طریقے سے سیکھا، حدیث کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور عربی فارسی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ان کے جو استاد ہیں جن سے انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی زندگی کے اندر رہنمائی موصول کی، وہ استاد کون سے تھے؟ غالب کے استاد غالب تھا، شفتا تھا، سر سید احمد خان تھا۔ غالب سے انہوں نے بیٹا مدعا نگاری میں اصطلاح حاصل کی کہ کس طرح کوئی بھی تحریر ہے اس کو کیسے بیان کیا جائے گا، کوئی عنوانات ہیں اس کے طور طریقے، ان کو الفاظ کو ایک قرآن کریم اردو سے جدید اردو میں لے کر آئے ہیں۔ شفتا ان کے استاد سے رہنمائی میں سر سید احمد خان سے انہوں نے اصطلاح لی۔ اس کے بعد ازدواجی حیثیت، یعنی کہ ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ ان کی شادی ہوئی تھی سیدہ اسلام النساء سے ہوئی تھی۔ ابتدائی ملازمت انہوں نے کہاں کی؟ ضلع حصار کلیکٹر میں۔ وہ پانی پت کا علاقے کے اندر ہی ایک محکمہ کلیکٹر کون سا محکمہ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کلیکٹر کا ڈپارٹمنٹ۔ آگے ہم ملازمت سے جلد ہی انہوں نے سبق دوشی حاصل کر لی۔ سبق دوشی کا مطلب ہے جلد ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی۔ جنگ آزادی کی وجہ سے بر صغیر کے مختلف علاقوں میں حالات خراب ہو گئے۔ حالات خراب ہونے کی وجہ سے صورتحال بگڑ گئی۔ تو 1857 کی جنگ آزادی میں حالات کی خرابی کے باعث انہوں نے اپنے جو ملازمت سے وہ سبق دوشی حاصل کر لی، چھوڑ دیا، فارغ التحصیل ہو گئے۔ ملازمت چھوڑنے کے بعد انہوں نے کچھ کتب کا مطالعہ کرنا ایک اہم سمجھا، جس میں منطق، فلسفہ اور دیسی طرز کی جو جڑی بوٹیوں پر کتب ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے روزگار کی تنگی کے حوالے سے پھر دہلی میں تشریف لے آئے۔ دہلی میں انہوں نے نواب شفتا کی بچوں کو تعلیم دی۔ حالی کی جو مشہور المعروف تصنیف ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں تحریر کی ہیں، مولود شریف، مبادئ علم الجیولوجی، اصول فارسی، تحراک مفہوم، شواہد الاسلام، مجالس النساء، تذکرہ رحمانیہ، یہ تھی ان کی مشہور المعروف کتابیں۔ اب ہم ذکر کریں گے ان کی جناب حالی کی مشہور مثنویاں۔ مثنوی یہ اردو کی ایک خاص صنف ہے جس کا مقصد ہے تین اشعار پر مشتمل شعروں کی گچھیاں، یعنی مثنے سے آغاز ہوا ہے مثنوی۔ مثنوی کا پہلا اردو جو شاعر ہے وہ ہے میر حسن، اور اس کے بعد تدریج وقت گزرنے کے بعد مختلف شعراء اکرام آتے ہی گئے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی مثنویاں بنائی: براکرت، نشت امید، منظر، رہنما، رحم و انصاف، حب وطن، یہ ان کی 4 مشہور مثنویاں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ پہ پنجاب میں مشاعروں کی بنیادیں بھی ڈالی، اور یہ مشاعروں کی بنیادیں کس شخصیت کے ساتھ ڈالی؟ انجمن پنجاب میں مشاعروں کی بنیادیں انہوں نے لاہور میں آ کر ڈالی۔ وہ شخصیت کا نام کیا تھا؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ لاہور سے واپسی دہلی جا کر کس اسکول میں معلم ہوئے؟ یعنی دوبارہ لاہور سے پھر دلی واپس چلے گئے تھے۔ وہاں پر کون سے اسکول میں آپ نے پڑھایا؟ اینگلو عربک اسکول۔ یہ اینگلو عربک اسکول کہاں ہے؟ ہندوستان کے شہر دہلی میں۔ دہلی آج کل کیا ہے؟ ہندوستان کا دارالحکومت ہے۔ لیکن قدیم وقتوں میں جب تمام شہرائے اردو ایک ہی سطح پر رہتے تھے تو یہ پاکستان اور انڈیا یہ دونوں ایک سیم ہی علاقے تھے، اس میں کوئی ایسا فرق نمایاں نہیں تھا۔ کیوں؟
کیونکہ آج بھی یہ دیکھا جائے یہ کالج یہ یونیورسٹیاں اس نام سے ادارے آج بھی ہندوستان کے اندر موجود ہیں، لیکن پاکستان سے اب اگر کسی نے ان علاقوں میں جانا ہے تو ویزا کروانا پڑے گا، لیکن اس وقت یہ ویزے کی نظام نہیں تھا، کیوں؟ بر صغیر پاک و ہند سیم ایک ہی جیسے علاقے ہوا کرتے تھے، تو اینگلو عربک اسکول میں انہوں نے پڑھایا۔ اس کے بعد آیا تھا کہ سوانح عمریاں، سوانح عمری سے مراد کسی بھی شخص کے متعلق جو بات آپ لکھ رہے ہیں اس کی جو زندگی ہے، جو کارنامے اس نے اپنی زندگی میں پائے تکمیل تک پہنچائے ہوتے ہیں، اس کے سوانح عمری کہا جاتا ہے۔ تو اردو زبان و ادب کے اندر صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو پہلے سوانح نگار بھی مولانا الطاف حسین حالی ہی ہیں، جنہوں نے اردو میں سوانح نگاری کا آغاز کیا تھا، اور انہوں نے سوانح نگاری لکھی کن کن کے اوپر، جن جن لوگوں سے انہوں نے اپنی زندگی میں فیض حاصل کیا، کامیابی حاصل کی اور کچھ سیکھ کر اعلیٰ مرتبے مقام تک پہنچے، ان کی تعریفیں اپنی کتابوں میں سمو دی۔ وہ شخصیتیں کون سی ہیں؟ حیات سعدی، حیات سعدی، حیات کا مطلب کیا ہے؟ زندگی، سعدی کا مطلب ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے انہوں نے بیٹا کیا ہے؟ کلام حاصل کیے، ان کو پڑھا، ان کی حقائق کو پڑھا، ان کی تصنیفات کو پڑھا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، اور ان کی زندگی کے اوپر اپنے الفاظ میں ایک کتاب تیار کر دی جس کا نام ہے سوانح عمری، اور اس کتاب کا نام رکھ دیا حیات سعدی۔ اگلی کتاب شروع ہو جاتی ہے یادگار غالب۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کے استاد تھے، معلم تھے، اطالق تھے، جنہوں نے ان کو تعلیم دی، ان کو زندگی گزارنے کے فن، مہارتیں، اسلوب اور اردو شعر و شاعری کرنے کے انداز سکھائے، اردو کے اندر طور طریقے حالی کو سکھائے کہ اردو کیا ہے، شعر و شاعری کے اندر کس طرح آپ نے کام کرنا ہے۔ تو شعر و شاعری میں الطاف حسین حالی نے مرزا اسد اللہ خان غالب سے اصطلاح لی، اور جس کی بنیاد پر انہوں نے مولانا یادگار غالب تیار کی۔ یہ یادگار غالب جب تیار کی تو اس میں انہوں نے مرزا اسد اللہ خان غالب کی حیات زندگی کے تمام پہلوؤں کو بیان کیا، اس کے تمام تر جو بھی مندرجات تھے ان کی منظر کشی کی۔ آگے ہے جی حیات جوید۔ حیات جوید کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ کتاب انہوں نے سر سید احمد خان کے متعلق لکھی۔ سر سید احمد خان سے بھی انہوں نے خطوط نویسی، مدعا نگاری، منظر کشی اور دیگر اہم ترین معلومات کے متعلق اصطلاح لی تھی، اور اردو زبان و ادب کے اندر مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے مضمون بھی، عنوانات بھی تحریر کی ہیں۔ تو ان تمام تر چیزوں کو سیکھنے کے لیے سر سید احمد خان سے انشاء پردازی اور انشاء نگاری میں آپ نے مضمون نگاری میں اصطلاح لی، جس کی بنیاد پر آپ نے اپنا ایک ان کو استاد تصور کرتے ہوئے ان کی زندگی پر بھی حیات جوید تحریر کی۔ آگے ہے یہ حالی کی مشہور نظم کون سی ہے؟ مسدس متجز الاسلام۔ یہ حالی کی ایک چھوٹی سی نظم ہے۔ حالی نے جناب ایک کتاب لکھی تنقید کے اوپر بھی، اس میں مختلف شعرائے اردو کے متعلق انہوں نے جو کلام لکھے ہیں، مثال کے طور پر اگر کچھ شعراء نے کوئی کتابیں تحریر کی ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر تنقید کی ہے، وہ شعراء کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اپنی یہ بہت بڑی ان کی کتاب ہے، یہ تقریباً 1870 میں غالباً میرا خیال معرض و وجود میں آئی تھی۔ اس کتاب کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری، اور جلد ہی آپ کچھ عرصے بعد آپ کو بیماری لاحق ہو گیا۔ تو آپ کو کون سی بیماری لاحق ہوئی تھی؟ آپ کو ٹائیفائڈ کی بیماری لاحق ہوئی تھی۔ حالی کا سن پیدائش کیا ہے؟ 31 دسمبر 1914 کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات کے بعد ایک ادبی دنیا میں صورتحال ناگفتہ پیدا ہوگی، بہت سے مسائل آپ کی وفات کے بعد پیدا ہو گئے۔ آپ کے بہت سے شاگرد آپ کی وفات سے ایک گہرے دکھ اور صدمات میں چلے گئے۔ آپ کا مزاج کس کے ساتھ ہے؟ پانی پت میں بو علی قلندر کی درسگاہ کے ساتھ آپ کا مزاج ہے۔ آپ بو علی قلندر کی درگاہ میں موجود ہیں آپ کا مزاج۔ آپ کے جو کلام کی شعری خصوصیات کیا ہیں؟ حالی کا اسلوب،
نقطہ نگاری، خطوط نویسی، منظر نگاری، منظر کشی اور مقدمات کے اندر آپ نے تنقیدی اہداف بھی کچھ بیان کیے ہیں۔ السلام وسلام۔ آپ کو لیکچر اچھا لگا ہو تو تھینک یو ویری مچ۔